ننھی بطخ کی پریشانی، ایک جادوئی سفر۔ ایک خوبصورت جھیل کے کنارے ہری بھری گھاس اور نیلے آسمان کے نیچے ایک ننھی سی بطخ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوشی سے رہتی تھی۔ اس ننھی بطخ کا نام تھا ڈیزی۔ ڈیزی بہت ہی چنچل، تجسس بھری اور خواب دیکھنے والی بطخ تھی۔ وہ ہر وقت کچھ نیا سیکھنے اور دیکھنے کے لیے تیار رہتی۔ ایک دن جب سورج خوب چمک رہا تھا اور جھیل کا پانی چمکدار نیلا لگ رہا تھا، ڈیزی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت رنگین تتلی پر پڑی۔ تتلی ہلکی ہلکی اڑ رہی تھی اور ہوا میں جھوم رہی تھی۔ ڈیزی نے سوچا، کاش میں اس تتلی کے قریب جا کر اسے دیکھ سکوں۔ تتلی کے پیچھے پیچھے ڈیزی جھیل سے دور نکلتی گئی۔ وہ تتلی کی خوبصورتی میں اتنی مگن ہو گئی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کتنا دور آ گئی ہے۔ تتلی تو اڑ کر غائب ہو گئی، لیکن اب ڈیزی اکیلی تھی۔ وہ راہ کی اندر الفادیر دیکھا، درخت، جھاڑیاں اور خاموش جنگل۔ نہ جھیل نظر آ رہی تھی، نہ اس کی ماں، نہ بہن بھائی۔ امبی، کوئی ہے؟ ڈیزی نے خوف سے آواز دی، مگر جواب صرف ہوا کا سناٹا تھا۔ ڈیزی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک ننھی سی بطخ تھی، اتنے بڑے جنگل میں اکیلی۔ وہ رو دینے کو تھی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، مجھے گھر واپس جانا ہوگا، میں کوشش ضرور کروں گی۔ وہ جنگل میں آگے بڑھی، مگر ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ کچھ دیر بعد اسے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ اس نے سوچا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ روشنی کے قریب گئی تو دیکھا کہ یہ ایک خوبصورت پرانا کوا ہے، مگر یہ کوا عام نہیں تھا۔ اس کے گرد چمکتی ہوئی روشنی تھی، پانی سنہرے اور ہرے رنگ جھلک رہے تھے۔ یہ جادوئی کوا ہے۔ ڈیزی نے آہستہ سے کہا، اے جادوئی کوے، برا کرم مجھے میرے گھر واپس پہنچا دو، میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اچانک کواہے چمکنے لگا، جیسے اس نے اس کی دعا سنی۔ کواہے کے اندر سے ایک روشنی کا گولا نکلا اور ڈیزی کو اپنے اندر سب کچھ گھومنے لگا۔ جب ڈیزی نے آنکھیں کھولی، وہ ایک عجیب و غریب خوبصورت جگہ پر تھی۔ آسمان ہلکا گلابی، درختوں کی پتیاں اور زمین پر جھگنا چل رہی تھی۔ دور دور تک جادو ہی جادو نظر آ رہا تھا۔ یہ کہاں آ گئی ہے؟ ڈیزی نے حیرت سے کہا۔ تبھی ایک پیارا سا جانور، وہ ایک ہنستا کھیلتا خرگوش تھا۔ ہیلو، میں ہوں رولو خرگوش۔ تم جادوئی زمین میں آئی ہو۔ تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ ڈیزی نے ساری بات بتائی۔ رولو نے مسکرا کر کہا، پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن یہاں سے واپس جانا آسان نہیں۔ ہمیں 3 جادوئی دروازوں سے گزرنا ہوگا۔ اب شروع ہوا ڈیزی کا جادوئی سفر۔ رولو اس کے ساتھ تھا اور راستے میں ان کی ملاقات ہوئی 2 اور دوستوں سے۔ میلوڈی گلہری، ایک گلہری جو شاعری میں بات کرتی تھی۔ تمی کچھوا، ایک شرمیلا مگر سمجھدار کچھوا۔ تینوں دوست ڈیزی کے ساتھ ہو گئے۔ پہلا دروازہ، روشنیوں کی ندی۔ یہ ایک ندی تھی جس میں پانی کے بجائے چمکتی ہوئی روشنی بہہ رہی تھی۔ ندی کے کنارے پتھر بول رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، سچائی سے بات کرو ورنہ راستہ بند ہو جائے گا۔ ڈیزی نے سچائی سے اپنا دل کھولا، بتایا کہ وہ ڈر گئی تھی مگر اب بہادر بننا چاہتی ہے۔ ندی چمکنے لگی اور راستہ کھل گیا۔ دوسرا دروازہ، کانٹوں کا جنگل۔ یہ جگہ بہت مشکل تھی، ہر طرف جھاڑیاں اور کانٹے تھے۔ ڈیزی کے پر زخمی ہو گئے مگر وہ ہمت نہ ہاری۔
मेलोडी ने अपने दांतों से झाड़ियां काटे। टम्मी ने अपनी पीठ से डेजी को ढाल दी। दोस्तों की मदद से वो आगे बढ़ी। तीसरा दरवाजा, सितारों का दरवाजा। ये आखिरी दरवाजा था जो आसमान तक जाता था। एक चमकता हुआ दरवाजा जिस पर लिखा था, वापसी सिर्फ उनके लिए जो दिल से सीखे हो। डेजी ने सीखा था कि दोस्ती क्या होती है, हमदर्दी कितनी कीमती होती है और कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। दरवाजा खिल गया। अलविदा, सब दोस्तों ने गिले लगाकर कहा। डेजी ने वादा किया कि वो कभी उन्हें नहीं भूलेगी। रोशनी में लिपटी हुई डेजी ने आंखें बंद की और जब खोली वो फिर से अपने प्यारे तालाब में थी। इसकी माँ, बहन, भाई सब खुशी से इसे गिले लगाने लगे। डेजी अब वही नन्ही बत्तख नहीं रही थी। वो अब बहादुर, समझदार और एक जादुई दिल वाली बत्तख थी। अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज की ख्वाहिश करें, दूसरों की मदद करें और खुद पर यकीन रखें, तो कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है।